آپ کے خدا سے ایسی باتیں ہیں، ایسی معافی ہے۔ جی ہم آگے اب ایک جگہ پہ آئے ہیں، یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ کمیل بن زیاد۔ تو اگر آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بہت پیاری دعا ہے، دعائے کمیل، اس میں ایسا تعلق ہے آپ کا اور آپ کے خدا سے، ایسی باتیں ہیں، ایسی معافی ہے اس کے اندر، ان کلام میں، کہ ایک دفعہ انسان وہ پڑھے تو اس کی روح کام جاتی ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ یہ کمیل نام کا ایک شخص تھا، وہ یہ دعا پڑھا کرتا تھا، اور مولا نے اسے، مولا علی علیہ السلام نے شاید اسے یہ زیر تعلیم فرمائی تھی، اور پھر انہی کے نام پہ یہ دعائے کمیل رکھی گئی، اور پھر یہ سارے مومنین کو آگے بانٹی گئی۔ اور اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو ہم اب اس جگہ پہ آئے ہیں، اور یہ اندر مولانا صاحب اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ کہا اگر تو نہ آتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا، تو اس وقت جناب کمیل نے کہا تو مجھے کیا قتل کرے گا، مجھے تو میرے مولا پہلے ہی بتا گئے تھے، تیرا جو قاتل ہوگا وہ ایک شقی ترین انسان ہوگا۔ اس وقت جناب کمیل نے کہا میری عمر اب 90 برس کی ہو گئی ہے، میرے بھی آخری ایام ہیں، تو بھی جلد مر جائے گا، انشاءاللہ تیری اور میری ملاقات بارگاہ خداوندی میں ہوگی۔ اس ملعون نے حجاج بن یوسف سقفی نے اس شخصیت کو شہید کروا دیا تھا۔ ابھی میں ان کی زیارت کرتا ہوں، اس کے بعد اندر ذریع اقدس بنی ہوئی جہاں ان کی قبر اقدس ہے، 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت نماز زیارت جناب کمیل پڑھتی ہوں قربۃ اللہ ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے جی اچھا دعائیں کو آپ کو یہ کمیل، حضرت کمیل کا میں بتاتا چلوں، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ یہ مولا کے بڑے بہت زیادہ ان سے عشق کرنے والے تھے، ان کے بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا علی کے شیعہ تھے، تو ان کو بہت دھمکیاں ملتی تھی کہ ان کا نام لینا چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، اور مولا علی نے پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا کہ آپ کا قتل ہو جائے گا، آپ کو اس طرح شہید کیا جائے گا۔ تو ان کو پھر ادھر کے حکمرانوں نے مروا دیا تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ مولا کا جو دین تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو پھیلا رہے تھے، تو اس وجہ سے پھر یہ ان کی ہے ان کا روزہ ہے، ادھر ہی وہ شہید کیے گئے تھے، اور ادھر پھر ان کی قبر بنا دی گئی تھی، تو اس کی میں نے آپ کو زیارت کروا دی ہے۔ پہنچ چکے ہیں مسجد صالح، اس کا نام ہے مسجد صالح، ہوپ سو اس کو میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں۔ اس کی مجھے اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے نا، جو ابھی آپ کو مولوی صاحب کے ہی منہ سے میں سنواؤں گا، لیکن وہ تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسا مقام ہے کہ اس جگہ پہ، کیونکہ آپ کو یہ چیز پتہ ہے نا کہ یہ جو عراق کا ہے اور یہ جو کربلا، اس سے جتنے بھی آج تک انبیاء آئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ان کو ضرور رکوایا ہے، وہ ضرور گزرے ہیں ادھر، انہوں نے ضرور عبادت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی بس اس میں مصلحت ہے۔ اور یہ جو مقام ہے مسجد صالح کا، اس میں ہر انبیاء نے سجدہ کیا ہے، اندر سارے مقام ہے کہ انبیاء کے محرابیں ہیں ادھر، ٹھیک ہے، ان کے سجدوں کے ماتھوں کے نشان ہیں، تو ہم ادھر جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں گے نماز، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دیکھیں جی، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے امام مہدی علیہ السلام بھی جب پیدا ہوئے تھے کافی دیر پہلے، تو وہ بھی ادھر آئے تھے اور کچھ دیر رک کے پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ پردہ غیبت میں چلے گئے تھے، اور جب اس بار دوبارہ ان کی آمد ہوگی، جب غیبت کے پردے سے آئیں گے، تو انہوں نے اسی جگہ پہ آ کے اپنی فوج کو بھی تیار کرنا ہے، اور اس جگہ کو کہتے ہیں انہوں نے اپنا مین جو ہے وہ حکومت کا ایریا بنانا ہے، یہی ان کا مین گھر ہونا ہے۔
تو اس جگہ کی بہت فضیلت ہے. آپ لوگ بھی اس کی زیارت کر لیں, دیکھ کے درود پاک پڑھ لیں, جو دعائیں پڑھنی ہے پڑھ لیں, دعائیں مانگنی ہے مانگ لیں. ہم بھی ادھر فل عبادت کریں گے جو ہمیں مولوی صاحب بتائیں گے, اور ان کا اب آپ کو کہا ہم سناتے ہیں. روایت ملتی ہے جو بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو بندہ یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر کوئی بندہ 2 رکعت اور پڑھ لیتا ہے تو اس کے 2 سال میں زندگی میں اضافہ ہوگا. یعنی اس مسجد میں آپ جتنی دیر رہیں گے اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت بسر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اندر مصلے ہیں, بیل کے اعمال کریں گے. اور یہی مسجد جو مسجد جم کران ہے وہ اس مسجد کی شاخ ہے. اصل مسجد یہی ہے. جب امام کا ظہور ہوگا امام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی جگہ میں پہ رہیں گے. دوسرے معنی میں سمجھیں کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام کا گھر مبارک ہے. اندر چلتے ہیں, اس نے دخول پڑھتے ہیں, زیارت, پھر مل کے سارے مصلی پہ جائیں گے, 2 رکعت نماز پڑھیں گے. یہ دیکھیں جی, یہ اندر کے مناظر ہے مسجد سہلہ کے, اور اسی کو امام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنا ادھر کہتے ہیں کہ کوفہ جو ہے وہ آخری دور میں دارالحکومت بنے گا امام کا, اور یہ امام کا گھر ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ادھر بہت فضیلت ہے, کوئی بھی نفل کوئی بھی قضا نماز پڑھنے کی آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سالوں کا ثواب ہے. تو ادھر سارے نا, کیونکہ اگر تو فردی انڈیویجول طور پہ خیر نماز پڑھیں گے تو بہت ٹائم لگے گا, اس وجہ سے جماعت کے طور پہ وہ مولانا صاحب ہیں, جماعت کے طور پہ ہمیں نماز پڑھائیں گے تاکہ ٹائم بھی کم لگے گا, کہ ہم نے کافی جگہ کو آگے کور کرنا ہے. ابھی مسجد کوفہ بھی جانا ہے, وہ آگے ہے ادھر سے. اور اس کی کچھ اور باتیں ہیں وہ مجھے بالکل بھول گئی ہیں, ابھی دوبارہ پوچھ کے نا تو پھر آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ جی 2 رکعت نماز انہوں نے بتائی ہے. یہ ہے مقام انبیاء و صالحین. یہاں پہ سارے انبیاء کرام جب یہاں پہ آئے تھے اس مقام پہ انہوں نے نماز پڑھی ہے, سجدہ کیا ہے, تو ہم بھی یہاں پہ نماز پڑھیں گے. یہ بھائی بھی یہاں پہ نماز پڑھیں گے, حمزہ بھائی جی. اب یہ جو مقام ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیمی. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی, تو اندر خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہیں, وہ میں آپ کو اس طرح نہیں دکھا سکتا, پر یہ باہر سے یہ ہے کہ یہ مسجد سے جب اندر آپ انٹر ہوں گے اس کے رائٹ کارنر پہ اندر مقام ابراہیمی ہے. تو ابھی تک 2 رکعت نماز پڑھی. یہ ہے مقام ابراہیم, آپ یہ دیکھ لیں, اوپر لکھا بھی ہوا ہے مقام نبی ابراہیم علیہ السلام. تو یہ ماشاءاللہ سے اس جگہ پہ وہ سجدہ کیا کرتے تھے. یہ جو جگہ ہے ٹھیک ہے, اس جگہ پہ بھی ہم نے الحمدللہ سجدہ کیا ہے, پیچھے والی جگہ پہ ہم نے نماز پڑھی ہے. تو یہ سارے جو مقام ہیں ان کو انہوں نے بہترین قسم سے جو ہے بنایا ہوا ہے تاکہ جو بھی زائرین آئیں وہ سب انبیاء علیہ السلام کی بھی زیارت کریں اور اس جگہ پہ نماز پڑھ کے بہت ثواب حاصل کریں. یہ اگر آپ دیکھیں تو مسجد ہے, ایسے ریکٹینگولر شیپ کی ہے. اس کے فرسٹ کونے سے سٹارٹ کریں, ادھر سے مقام بنے ہوئے ہیں, پھر آگے ایسے آتے جائیں جیسے ہم نے وہ پچھلے سے پڑھی. اب آگے آپ جاتے جائیں تو آپ کو مقام ملتے جائیں گے. ادھر اسپیسیفک دعا ہے, وہ دعا پڑھیں, جتنی نفل پڑھ سکتے ہیں نفل پڑھیں. پھر اس کے بعد جو ہے اپنی حاجاتیں مانگیں, اپنے نبی علیہ السلام کو سلام کریں, اینڈ دین بس جو بھی آپ کا دل کرے وہ کریں. اور ادھر اب یہ پڑھ رہے ہیں تو اب ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ بھی ایک مقام ہے, اوپر لکھا ہوا ہے مقام حضرت, ہاں یہ مقام حضرت ادریس علیہ السلام ہے. ادھر بھی الحمدللہ نماز پڑھ لی ہے. اور اب اگلے مقام پہ ہم جا رہے ہیں. مقام میں آپ کو صرف یہیں سے دکھا سکتا ہوں کیونکہ زیادہ عورتیں ہیں یہاں پہ. تو یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں تو ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ امام زمانہ کا بھی ظہور ہونا ہے, انہوں نے آنا ہے. لیکن ہم جو اہل تشیع لوگ ہیں ہمیں بہت سی روایات سے ملتا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہے اور ہمارے پاس اس بات کے ثبوت بھی ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہوا ہے. وہ آ چکے ہوئے ہیں, تقریباً 60 سال کی زندگی وہ اس دنیا میں گزار کے گئے ہیں, اور ان کو بھی لوگ قتل کرنے لگے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غیبت میں اٹھا لیا. تو یہ جو مقام آپ نے پیچھے دیکھا تھا, یہاں پہ امام زمانہ نماز پڑھا کرتے تھے. ادھر وہ جب حیات تھے تب ادھر آتے تھے, مسجد میں نماز پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے. تو یہ وہ مقام تھا, تو آپ نے اس کی بھی زیارت کر لی. اللہ تعالیٰ آپ کی زیارتوں کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے میں آپ کے دعاؤں کو بھی سارے قبول فرمائے.
یہ مقام اگر آپ دیکھیں، یہ اوپر والا وہ جدھر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مقام ہے حضرت خضر ہمارے نبی علیہ السلام. یہ بھی شاید غیبت میں ہے، مجھے صحیح طرح نہیں پتہ، لیکن یہ ان کا مقام ہے. ادھر وہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو بہت زیادہ اہل سنت میں دیکھ رہا ہوں جو ادھر آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہی ہے عقیدت اور یہی ہے محبت. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں کامیاب کرے. جی یہ مقام دیکھیں، آپ کو قریب جا کے میں دکھاتا ہوں. جی یہ مقام میرے پیارے مولا حضرت زین العابدین، جن کا دوسرا نام حضرت سجاد علیہ السلام ہے، یہ وہ مولا حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ جو کربلا کی جنگ ہوئی تھی تو یہ واحد بیٹے کو اللہ نے بچانا تھا تو یہ بچ گئے تھے، اور ان سے پھر آگے امامت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. میں خود بھی، یہ کوئی نہیں کہ میں آپ کو کوئی ایسے بڑائی کر کے بتا رہا ہوں، لیکن میں خود بھی الحمدللہ سید ہوں. میرے نام کے ساتھ زیدی لگتا ہے، تو ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ ان کا بھی زید کا لقب ملا ہوا ہے حضرت زین العابدین. تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی اولاد میں سے ہمارا جو شجرہ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہم ان کی اولاد ہیں. تو یہ ان کی نماز کی جگہ ہے، یہ یہاں پہ آ کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ یہ زیارت کر لیں ان کی بھی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیابی دے. آمین الہی آمین.